دنیا بھر میں کئی تہذیبیں آئی اور عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اپنے وقت مقررہ پر چلی گئی۔ اپنے وقت عروج کے دوران انہیں لگا ہوگا کہ انہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ موت کا لفظ ان کے وہم و گمان کے دریچوں تک کبھی رسائی ہی نہیں کی ہوگی۔ رسائی بلا ہوتی بھی تو کیسے، کیونکہ اتنی بڑی سلطنتوں کی حفاظت اتنی بڑی افواج کر رہی ہو، اور وہ سلطنت اپنے لوگوں کی اور اپنی تہذیب کی حفاظت کر رہی ہو۔ لیکن ہر عروج کو ایک زوال ہے۔ سلطنت بنتی ہے، پروان چڑھتی ہے، عروج پاتی ہے اور پھر تنزلی کی منازل طے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا زوال بغاوت، خانہ جنگی، مینجمنٹ یا مخالفین کی فتح کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہ سلطنت بکھرتی ہے تو لوگ محکوم ہو جاتے ہیں اور تہذیب بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ آج ہم کسی بڑی سلطنت یا تہذیب کے زوال پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جو صدیوں دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا، جس کی تباہی کی وجہ کوئی جنگ، بھوک یا سیلاب نہیں بلکہ ایک آتش فشاں تھا۔ آج ہم بات کریں گے پومپی کے بارے میں۔ آخر یہ پومپی کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ پومپی کے کھنڈرات موجودہ اٹلی کے جنوب میں واقع ہیں اور اٹلی کے دارالحکومت روم سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پومپی کو لوگوں نے 8ویں صدی قبل از مسیح میں بسایا، یعنی آج سے تقریباً 2700 سے 2900 سال قبل۔ وقت گزرتا گیا اور پومپی پھلتا پھولتا رہا۔ اس دوران اس شہر نے رومیوں کو غالب آتے، رومن ریپبلک کا عروج و زوال، سیزر کی موت، رومیوں کا ریپبلک سے سلطنت تک کا سفر اور ایرانی سلطنتوں کا عروج و زوال سبھی کچھ دیکھا۔ یوں سفر کرتا کرتا پہلی صدی عیسوی میں پہنچ گیا۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ پومپی ایک امیر شہر تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں، تھیٹرز، باتھ ہاؤسز، فحاشی کے اڈے اور سٹیچوز جگہ جگہ بنے ہوئے تھے۔ پومپی کے شمال مغرب میں ماؤنٹ ویسوویس واقع ہے۔ زلزلے آنا وہاں عام بات تھی، اس لیے لوگ زلزلوں کے عادی ہو چکے تھے۔ لیکن 62 عیسوی میں ایک زلزلہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آیا، جس نے پومپی اور ارد گرد کے شہروں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس زلزلے سے نقصان شدہ عمارتوں کی ابھی مرمت ہو رہی تھی اور کچھ عمارتوں کی مرمت 79 عیسوی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ 79 عیسوی تک پومپی کی آبادی 20,000 افراد تک پہنچ چکی تھی۔ 24 اگست 79 عیسوی باقی دنوں کی طرح ایک مصروف دن تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، بچے کھیل رہے تھے، کچھ لوگ دکانوں پر کھڑے پسندیدہ چیزوں کی قیمتوں پر بحث کرنے میں بھی مصروف تھے، جبکہ ملازم اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک آتش فشاں پھٹ پڑا، ہزاروں آنکھیں اس طرف متوجہ ہوئی اور پتھرا گئی۔ دھماکے کی آواز نے سبھی کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ آتش فشاں سے بہت بڑی مقدار میں دھواں اور راکھ نکل کر پھیلنا شروع ہو گئی تو آسمان کالا سیاہ ہو گیا اور کچھ لوگ سانس نہ لینے کی وجہ سے دم توڑ گئے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئی۔ جب ایک آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس میں بہت تیز رفتاری سے پتھروں کے ٹکڑے، گیسز اور گرم ترین راکھ خارج ہوتی ہے۔ آتش فشاں پومپی سے تقریباً 16 کلومیٹر دور تھا، لیکن اس سے نکلنے والے پتھروں اور راکھ کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے تھی۔ لوگوں کے پاس بھاگنے کا نہ تو کوئی جگہ تھی اور نہ وقت، جبکہ پومپی کا ٹیمپریچر انکریز ہو کر 250 سے 300 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا، جس نے لوگوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بہت سے لوگ چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے وہی پتھر کے ہو گئے، چاہے وہ کسی عمارت میں چھپے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، سبھی وہی کے وہی جم گئے۔ آتش فشاں سے نکلنے والی گیسوں کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، جس نے ان لوگوں کے جسموں کے اندر جاتے ہی اندر سے لکوڈ کو ابال دیا اور اندر سے سبھی کچھ پگھلا ڈالا۔ باہر سے تو وہ جسم کے کھول اور کپڑوں سمیت کھڑے تھے،
یہ سلسلہ 2 دنوں تک چلتا رہا اور پومپی 10 سے 15 فٹ راکھ میں دب گیا۔ وقت کے ساتھ راکھ سخت ہو گئی، راکھ جو کہ لوگوں کے جسموں سے چپک گئی۔ اس نے انہیں پتھر کی شکل دے دی، جبکہ اندر سے ان کے جسم گل سڑ گئے اور پتھر نما اجسام ایک خول کی طرح رہ گئے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد وہ علاقہ ویران ہو گیا اور راکھ کے نیچے دبنے سے آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنا اوجھل کہ وقت کی رفتار کے ساتھ یہ بھی بھول گئے کہ یہاں کبھی ایک شہر تھا۔ پومپی کی مکمل دریافت 20ویں صدی میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی 16ویں اور 18ویں صدی میں کچھ لوگوں کو اس کا پتہ چلا تھا، لیکن ایک تو اسے پوشیدہ رکھا گیا، جبکہ دوسری بات وہ دریافت صرف چند دیواروں اور عمارتوں تک ہی محدود تھی، جبکہ وہاں ایک پورا شہر بسا ہوا تھا۔ شہر کے دبنے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کے ڈھانچے اور ان کی استعمال شدہ اشیاء اور عمارتیں، جن میں کہیں باتس، گھر اور فحاشی کے اڈے، سب مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ گئے، جن سے ان لوگوں کی زندگی اور ان کے رہن سہن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جبکہ آج اس وقت دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔